بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہیں. ہم نے سوال چھوڑا تھا کہ موجودہ دور میں امریکہ کے سابق صدر نے جس ڈوم کا جس ٹیمپل کا افتتاح کیا تھا، کیا وہ مسجد قبہ صخرہ وہاں پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہاں وہ مسجد اقصیٰ ہے وہاں پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا کیا موقف ہے؟ ہم جانتے ہیں ڈاکٹر محمد عرفان سے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جب وہ 1948 میں یہ ریاست بن گئی، اس ریاست بننے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ فوری طور پہ جنگ ہو گئی. عرب ریاستوں نے مل کے حملہ کر دیا جس میں شکست ہوئی. پھر دوسری جنگ ہوئی 1956 کے اندر، پھر شکست ہوئی. پھر تیسری جنگ ہوتی ہے 1967 کے اندر جس میں وہ مزید قبضہ کر لیتا ہے اسرائیل. اب 1967 کے اندر قبضہ کرنے کے فوری بعد، وہ ہرانے کے فوری بعد، وہ بڑی بڑی مشینری آ جاتی ہے مسجد اقصیٰ کے اندر اور وہ کھدائی شروع کر دیتے ہیں. اور انہوں نے اس وقت یہ موقف اپنایا تھا کہ ہم یہاں پر وہ ہیکل سلیمانی کو تلاش کر رہے ہیں. اچھا، کیونکہ وہ تہ خانے بھی تھے. تو انہوں نے کہا جو بخت نصر نے جو جلا دیا، جو کہ قبل از مسیح کی بات ہے، رومی تھا، اس نے جلا دیا. پھر اس کے بعد جتنے رومنز آئے انہوں نے جلا دیا. ہم اس کی تلاش کریں گے تاکہ ہم انہی بنیادوں سے اٹھا کر اس کو دوبارہ تعمیر کر سکے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ وہ کہاں تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ تو بعد میں مسلمانوں نے قبضہ کر کے بنائی ہے، تو وہ تو اس کو بالکل برداشت نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ وہ دیوار گریہ کے اندر وہ بڑے مہذب ہو کے جاتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عاجز ہیں. لیکن جب وہ مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ میں آتے ہیں تو وہی ٹھٹھا بازی، وہی ہلا گلا، وہی جوتوں سمیت آ جاتے ہیں. اور وہاں پر بوسو کنار کا بھی یہ معاملہ چلتا ہے مسجد اقصیٰ کے اندر. لیکن اپنے ادھر یہی کرتے ہیں. اصل میں وہ جو تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ ادھر قبۃ الصخرہ بھی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ سارے کا سارا جو بیت المقدس ہے یہ ہمارا ہی حق ہے اور ہم جہاں چاہیں جو کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا موقف ہے کہ قبۃ الصخرہ بھی آتا ہے، اس میں دیوار گریہ بھی آتی ہے. کیونکہ دیوار گریہ اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی کی ریمیننگ جو باقیات ہیں ان میں صرف یہی چیز باقی رہ گئی ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو جو کنگ ہیروڈ تھا یہ اس نے بعد میں تعمیر کی تھی، یہ اس کی باقیات ہے. یہ اصل میں وہ ہیکل سلیمانی کی باقیات نہیں ہے، یہ کنگ ہیروڈ کی یہ بنی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے ان کا موقف بیان کیا ہے. اگر ہم اسلام کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں تو قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھتی ہوئی ہیں. اور ہم ہر مسلمان جو ہیں ہر نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ایسی برکتیں مانگتے ہیں جیسی حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کو جو برکتیں ہیں وہ ہم آج بھی طلب کرتے ہیں. اور مسجد اقصیٰ اس کے قرب و جوار میں برکتیں ہیں. تو اسلام یا مسلمان کبھی بھی مسجد اقصیٰ کی برکتوں سے اپنے آپ کو ماورا نہیں کریں گے. برکتیں ہیں اور اسلام اپنے پاس رکھے گا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور گرامی میں سوفرینیس بشپ جو تھا اس نے سیدنا عمر فاروق کے اس کردار سے متاثر ہو کر مسجد کی تعمیر کا خود سارا سیٹ اپ کیا. اس کا مطلب ہے یہودی اگر اپنے بڑوں کے مطابق چلتے ہوئے چلے آئیں تو یہاں پر ان کا جو گرجا ہے، ان کا جو ڈوم آف راک ہے وہ بھی بن سکتا ہے، تعمیر ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی امن کے ساتھ اپنی عبادات بجا لا سکتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیے کہ اصل میں موجودہ دور کے اندر اسرائیل کا اور فلسطین کا ان کا موقف کیا ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اصل میں جو اسرائیل ہے یہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا 120 سالہ دور جو ہے وہ ہے. اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی جو ہے وہ اس کو تعمیر کروایا. اور یہ جو ہیکل سلیمانی ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سیکریٹریٹ اس کو آپ سمجھ لیں. تو اس میں ایک بہت بڑا تہ خانہ بھی ہے اور آج بھی وہاں پہ بہت بڑے بڑے پتھر جو ہیں اس وقت کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے موجود ہیں، ان کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں. تو چونکہ یہ جو اسرائیل ہے اس کا موقف یہ ہے کہ ہم یہ ظاہر یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آگے نسل ہے، لقب چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بنی اسرائیل تھا تو وہ اس کی اولاد آگے ان کی جو اولاد ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا زیادہ حق ہے یہاں پہ رہنا. اور یہ آگے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور چونکہ انہوں نے ہی ہیکل سلیمانی کو تعمیر جو ہے وہ کروایا
تو اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق یہاں پہ رہنے کا، اس پہ قبضہ کرنے کا زیادہ ہے. یعنی آپ کے مطابق ڈاکٹر صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے جو تعمیر کروائی تھی مسجد، وہ انسانی بس سے باہر اس دور میں کرینیں نہیں ہوتی تھی، لیکن آج بھی تہ خانوں کے اندر بڑے بڑے پتھر موجود ہیں جو سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو اگر ہم ان سلیمان علیہ السلام کے جو بنائے ہوئے سیکٹری 8 کو، جو اسرائیلی ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، لہٰذا اس جگہ پر ہمارا حق ہے. تو فلسطینیوں کا، مسلمانوں کا، ان کا کیا موقف ہے؟ جی، فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ ہم شروع سے یہاں آباد ہیں، اور ظاہر ہے جب پہلے وہ غیر مسلم تھے، پھر اسلام وہاں پہ آیا، اور اسلام جو ہے وہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی آمد اس کی شروع ہوئی. لیکن خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو فتح کیا اور پھر وہاں پہ اسلام کا غلبہ ہوا، تو وہ لوگ مسلمان بھی ہوئے، وہاں پہ کافی مسلمان بسنے شروع ہو گئے. تو وہ ان کا موقف یہ ہے کہ ہم چونکہ اس کو فتح ہم نے کیا، یا ہم یہاں پہ پرانے رہ رہے ہیں ہم ادھر، تو اس لیے ہمارا حق زیادہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک باہر سے، ٹھیک ہے پہلے وہ باہر چلے گئے اور ملکوں میں چلے گئے، یہاں سے یہ جو یہودی ہیں تو وہ واپس آ کے اپنا کلیم کریں جی یہ تو ہمارا آبائی، کیونکہ ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے تعمیر کروایا تو لہٰذا ہمارا یہ حق ہے. تو وہ کوئی کلیم کر دے آ کے اس طرح. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ غاصبانہ، چونکہ ابھی وہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہودیوں نے، وہ اس وجہ سے چونکہ جتنی بھی یہ طاقتیں تھیں، غیر مسلم طاقتیں تھیں، وہ ساری ان کو سپورٹ کرتی تھیں، اور انہوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے، مختلف طریقوں سے کسی نہ کسی طرح وہاں پہ یہودیوں کی جو آبادی ہے اس کو زیادہ کیا. وہاں پہ لوگ زیادہ بسنا، یہودیوں کو آباد کرنا شروع کیا، آباد کاری زیادہ ہوئی. تو اس لیے آج چونکہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آج یہودی جو ہیں وہ ادھر زیادہ بن گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ مسلمانوں پہ تشدد، ظلم اور جبر جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں. اور غاصبانہ جو قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تھوڑا سا باقی حصہ بھی ہے، یا جو یہ بھی ہم اس پہ قابض ہو جائیں اور مسلمان جو ہیں وہ ہمارے غلام بن جائیں. ڈاکٹر صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ حدیث پاک ہے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. وہاں پر جو فلسطینی مسلمان بستے ہیں، یہ کسی دور میں یہودی تھے، جب اسلام آیا، اسلام کی روشنی نے ان کو متاثر کیا اور وہ یہودیت سے اسلام کے دائرے میں آ گئے. اب قضیہ کیا ہے، وہ جو یہودیت سے مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد یہیں کے ہیں، لہذا ہم بھی یہیں رہیں گے. دوسری طرف یہودی کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر جو یہودی ہے بس وہ رہے گا، مسلمان کوئی نہ رہے یہاں پر. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بات کلیئر کی. میں ڈاکٹر عرفان صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ موجودہ جو فلسطین کا، اسرائیل کا جو قضیہ چل رہا ہے، جو تنازع چل رہا ہے، آپ کے خیال میں عرب ریاستوں کا اس میں کیا کردار ہے؟ اچھا، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ چیز بنیادی طور پہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا کا جو فلسفہ ہے وہ کیا چل رہا ہے. چونکہ پہلے جو تھا وہ مغرب آیا، یہاں پر آپ کے سب کانٹیننٹ میں بھی آیا، تو اس وقت تھا کلونیلزم کا. ٹھیک ہے، کلونیلزم کہ جو کلونیاں انہوں نے بنا لی. جی. اب جو ہے وہ 20ویں صدی کے مڈ تک تو یہ سلسلہ چلا. آپ جانتے ہیں 1947 میں پاکستان بن گیا، انڈیا بن گیا، اسی طرح دیگر ریاستیں انہوں نے قبضہ چھوڑ دیا. اس کے بعد جو دوسرا سیٹ اپ ہے وہ ہے نیو کلونیلزم. ٹھیک. اب نیو کلونیلزم کا کیا؟ پہلے یہ تھا کلونیلزم میں کہ وہ خود آتا تھا، وہ خود یہاں پہ آ کے حکمرانی کرتا تھا. لیکن اب یہ نہیں ہے، اب وہ اپنے ایجنٹس رکھے ہوئے ہیں اس نے. اب وہ گورنمنٹ وہی کرتا ہے لیکن تھرو ہز ایجنٹس. آپ جتنے حکمران دیکھ لیجئے وہ بات کون سی کریں گے؟ مغرب کی. پس پردہ کوئی اور ہے. یس، آپ کو یہ لگے گا کہ جناب یہ ہمارا ہے بندہ، لیکن پالیسی وہی نافذ ہوگی. یہ IMF کیا ہے، یہ ورلڈ بینک کیا ہے، پالیسی انہوں نے بنا کے دینی ہے. تو انہوں نے اپنے ایجنٹس رکھے ہوئے ہیں. اب اسی تناظر میں اس چیز کو سمجھیے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ عرب ریاستوں کا کیا کردار ہے. اب عرب ریاستیں بنی کب؟ خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا، فرسٹ ورلڈ وار کا جب اینڈنگ ہوتی ہے تو 1919 میں یہ ختم ہوا، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی 1924 میں جا کے. تو یہ ریاستیں تو تب بنی ہیں. تو اس وقت انہوں نے اپنے ایجنٹس یہاں پہ اپلائیڈ کر دیے. اب انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو ان کے آقاؤں نے کہنا ہے. تو ان کا کردار آپ کے سامنے ہے. 1948 میں جب اس نے
اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اس کو جب بنا دیا کہ لو بھئی تمہارا یہ ریاست ہے، تو مسلمانوں نے حملہ کیا، لیبنان تھا، مصر تھا، سعودی عرب تھا، عراق تھا. اب دیکھیے وہاں پہ بندے کتنے، سعودی عرب نے کتنے بندے بھیجے ہیں؟ صرف 1200. مصر نے کتنے بھیجے؟ آپ دیکھتے جائیے. جو وہاں کا حکمران تھا اس کی پالیسیز دیکھ لیجئے کہ اس کی پالیسی کیا ہے. اس کی پالیسی یہی ہے کہ جو مغرب کہتا ہے میں نے مغرب کو ناراض نہیں کرنا. تو یہ جب آپ نیو کلونیلزم ایرا میں رہ رہے ہیں تو اس میں جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق ہم کام کرتے ہیں. آپ دیکھیے پاکستان میں جو کہ نیو کلونیلزم ہے، ہم بھی ادھر رہ رہے ہیں، یہاں پر حکم اسی کا چلتا ہے جو ورلڈ پار ہے اس وقت. ہمارے ادھر کہا گیا جناب جہاد کے نام پہ افغانستان جہاد شروع ہو گیا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ کیا وہ جہاد تھا؟ مسلمان جو عام مسلمان تھا وہ تو جہاد سمجھ کے لڑا، لیکن یہ تو دو سپر پاورز کے درمیان ایک لڑائی تھی، رشیا اینڈ امریکہ. ٹھیک ہے، اس نے استعمال کیا پاکستان کو، اور نام کیا لیا؟ نام لیا کہ جناب یہ جنگ جو ہے یہ جہاد ہے. رشیا نے اٹیک کر دیا ہے مسلمانوں کے اوپر، افغانستان کے اوپر. ناؤ اٹس ٹائم ٹو کم آؤٹ، اور نکلو ان کے خلاف لڑ پڑو. مسلمان چل پڑا، اور سارا کچھ فنڈ کس نے لیا؟ آپ کے حکمرانوں نے. انکار کریے، آپ کے حکمرانوں نے فنڈ لیا، فنڈ کھاتے، ان کو پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیے جب وہ چلا گیا 1989 کے بعد وہ چلا گیا، رشیا نے وڈرا کر دیا، اس کے بعد ان مجاہدین کا کیا ہوا؟ یہی مجاہدین تھے جس کو امریکہ پہلے مجاہد کہتا تھا، بعد میں انہی مجاہدین کو اس نے ٹیررسٹ کہنا شروع کر دیا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل تو ٹھیک ہے. یہی کام ادھر ہے کہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہو کہ ان کا کیا کردار ہے، ان کا کردار وہی ہونا ہے جو ان کے آقا انہیں کہنا ہے. ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا پر ایک خط بڑا وائرل ہو رہا ہے جی سعودی عرب کے سابقہ فرمانروا عبدالعزیز آل سعود کے حوالے سے، کہ انہوں نے یورپ کو، امریکہ کو کہا تھا، برٹین کو کہا تھا کہ آپ فلسطین میں جو چاہیں جیسا چاہیں کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کوئی گائیڈ لیں کہ کیا وہ ٹھیک ہے معاملہ؟ جو میں نے بات کی ہے اسی کی کنٹینیوٹی میں آگے. ٹھیک ہے کہ جب وہ انہی کا لگایا ہوا تھا تو وہ ان کے خلاف کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن اس کو ایک دوسرے تناظر میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. جی آپ نے شاید وہ دیکھا ہو کہ آج کل ویڈیو بھی ایک چل رہی ہے اسرائیلی نیتن یاہو کی، جو پرائم منسٹر ہے، جس میں وہ اپنی پارلیمنٹ کے سامنے بات کر رہا ہے کہ جناب ہم نے یہ کیا، ہم نے اس کو تیار کیا، ہم نے اس کو یہ کیا، اس کو یہ کیا. ایک تناظر تو وہ ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، کہ جو نیو کلونیلزم کے نتیجے میں ہے. دوسرا تناظر ایک دوسرا دیکھیے. اب یہ بات پبلکلی کرنا جیسے نیتن یاہو نے کی ہے کہ جناب ہم نے اس کو استعمال کیا، ہم نے ایران کو استعمال کیا، ہم نے شیعہ کو استعمال کیا، ہم نے لیبنان میں کیا، ہم نے عراق میں کیا، ہم اب وہ جو ہے یمن میں کر رہے ہیں. اب تھوڑا سا تھنک اباؤٹ کریے کہ یہ کیوں پبلکلی کہہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، کیا وہ مسلمان ریاستوں کو مزید لڑانا تو نہیں چاہ رہا؟ بڑا اچھا یہ موقف انہوں نے کیا ہے. ہم اس موقف کے بارے میں مزید جانتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ عرب ریاستوں کا کیا کردار ہے. وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور بات کریں گے اس وقت پاکستان، ترکی اور ایران کس جگہ پر فلسطین کے حوالے سے کھڑا ہے. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں.
यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।